بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الاجابی کا سبق نمبر 135 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وجاز لک زیادۃ الالف سے لے کر والجمجمۃ القدح تک پڑھیں گے۔ وجاز لک زیادۃ الالف فی آخرہ، جائز ہے آپ کے لیے الف کو زیادہ کرنا مندوب کے آخر میں، لمد الصوت المطلوب فی الندبۃ، اس آواز کو لمبا کرنے کے لیے جو مطلوب ہیں ندبہ میں۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ أَيْ التباس ذَلِكَ اللفظ، اگر آپ کو خوف ہے اس لفظ کے التباس کا، عند زیادۃ الالف بغیرہ، الف کو زیادہ کرنے کے وقت غیر کے ساتھ، عدلت الی حرف مد، تو آپ عدول کریں گے ایسے حرف مدہ کی طرف، مجانس جو ہم جنس لحرکت آخر المندوب من کسرت او ضمۃ، مندوب کے آخری حرکت کے یعنی کسرہ کے یا ضمہ کے، کما اذا اردت ندبۃ غلام مخاطبۃ، جیسا کہ جب تو ارادہ کرے گا مؤنث مخاطبہ کے غلام کے ندبے کا، قلت تو آپ کہیں گے وا غلامہ کی ہے، لا یہ نہیں ہے وا غلامہ کا، یہ نہیں کہیں گے، لالتباسہ بندبۃ غلام مخاطب، مذکر مخاطب کے غلام کے ندبے کے ساتھ التباس کی وجہ سے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ نُدْبَةَ غُلَامِ جَمَاعَةٍ مُخَاطَبِينَ، کہ جب تو ارادہ کرے گا جماعت کے غلام کے ندبے کا اور وہ جماعت مخاطبین کی جماعت ہو، قلتا تو آپ کہیں گے وا غلامکم، اذ المیم اصلها الضم، اس لیے کہ میم کا جو اصل ہے وہ ضمہ ہے، لا غلامکما یہ نہیں کہیں گے، لالتباسہ بندبۃ غلام مخاطبین اثنین، دو مخاطب کے غلام کے ندبے کے ساتھ التباس کی وجہ سے، یعنی دو آدمیوں کے غلام کے ندبے کے ساتھ التباس کی وجہ سے، اور وہ دو آدمی مخاطب بھی ہوں۔ وجاز لک الہاء ای الحاقها بہذا المدات، جائز ہے آپ کے لیے ہا کو لاحق کرنا ان حروف مدہ کے ساتھ، فی حال الوقف، وقف کی حالت میں، لبیانہا ان حروف مدہ کی بیان کے لیے، ولا یندب اور نہیں ندبہ کیا جاتا، من قسم المندوب المتفجع علیہ عدمن، وہ مندوب جو متفجع علیہ عدمی ہیں اس کی قسم کا، الا الاسم المعروف، مگر اس اسم کا ندبہ کیا جاتا ہے جو معروف ہو، الذی اشتہر المندوب بہ، جس کے ساتھ مندوب مشہور ہو، لیعذر النادب، تاکہ نادب کو ندبہ کرنے والوں کو معذور سمجھا جائے، بمعرفتہ اس کے معرفت کی وجہ سے، فی ندبتہ اس کے ندبہ کرنے میں، والتفجع علیہ اور اس پر آہوزاری کرنے میں، فلا یقال پس نہیں کہا جاتا ورجلہ، اس لیے مشتہرہ بہذا اللفظ مندوب خاص، کہ کوئی خاص مندوب اس کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ مشہور نہیں ہے، انتقل الذہن الیہ کہ ذہن منتقل ہو جائے اس کی طرف، ویعرف بہ اور پہچانا جائے اس کے ساتھ، لیعذر النادب تاکہ معذور سمجھا جائے نادب کو، ندبہ کرنے والوں کو، بالندبۃ علیہ اس پر ندبہ کرنے میں۔ وامتنع الحاق الالف بصفت المندوب، ممنوع ہے الف کو لاحق کرنا مندوب کے صفت کے آخر میں، بل یجب ان یلحق بالموصوف، بلکہ واجب ہے کہ الف کو لاحق کیا جائے موصوف کے آخر میں، مثل وزیداہ الطویل، لأن اتصالہ بالصفت، کیونکہ موصوف کا اتصال صفت کے ساتھ، لیس کاتصال المضاف بالمضاف الیہ، یہ مضاف کا اتصال مضاف الیہ کے ساتھ کی طرح نہیں ہے، لأنہ جیء بہ لتمام المضاف، کیونکہ مضاف الیہ کو لایا جاتا ہے مضاف کے مکمل کرنے کے لیے، فہو کالجزء،
تو یہ جز کی طرح ہیں، بخلاف صفت، بخلاف صفت کے، فإنہ جیء بہ، کیونکہ اس کو لایا جاتا ہے صفت کو بعد تمام الموصوف، موصوف کے مکمل ہونے کے بعد، لتخصیص، تخصیص کے لیے، او توضیح ہے یا توضیح کے لیے، فلہذا اس وجہ سے جاز، جائز ہیں، مثل یا امیر المؤمنین، ولم یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے، مثل و زید الطویلہ، خلافا لیونس، اس میں امام یونس نے اختلاف کیا ہے، فإنه يجوز الحاق الالف بآخر الصفت، امام یونس جائز قرار دیتے ہیں الف کو لاحق کرنا صفت کے آخر میں، فإن اتصال الموصوف بالصفت، کیونکہ موصوف کا اتصال صفت کے ساتھ، وإن كان في اللفظ، اگرچہ لفظوں میں، انقص من الاتصال بین المضاف والمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے اتصال کی بنسبت کمزور ہیں، الا مگر کہ انہ اتم منہ من جہت المعنی، لیکن معنی کے اعتبار سے، معنی کی جہت کے اعتبار سے موصوف کا صفت کے ساتھ اتصال اتم ہے بنسبت مضاف اور مضاف الیہ کے اتصال کے، لاتحادہما بالذات، موصوف اور صفت کے اتحاد کی وجہ سے ذات کے اعتبار سے، فإن طویل ہوا زید لا غیر، کیونکہ طویل جو ہے وہ زید ہے نہ کہ غیر ہے، بخلاف المضاف والمضاف الیہ، بخلاف مضاف اور مضاف الیہ کے، فإنہما متغایران بالذات، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، وحکا یونس، اور یونس نے حکایت کی ہے، ان رجلا، کہ ایک آدمی تھا، وعلہ، ضائع ہو گئے اس کے، قدحان، دو پیالے، فقال، پس فرمانے لگے، وجمجمتی شامیتیناہ، کہ اے میرے دو شامی پیالے، والجمجمت القدح، جمجمہ کہتے ہیں پیالے کو، وجاز لک زیادۃ الالف فی آخرہ، ای آخر المندوب، یہاں سے مصنف مندوب کے بارے میں ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ مندوب کے آخر میں الف کو زائد کرنا یہ جائز ہیں، جیسے یا زیدہ، وا زیدہ، یا حسرتا، وا حسرتا، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نطبہ آہوزاری ہوتی ہیں، اور آہوزاری میں جتنی آواز لمبی ہو اتنی ہی آہوزاری زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کا مقصود زیادہ حاصل ہوتا ہے، لہذا نطبے کے اندر آواز کو لمبا کرنے کے لیے آخر میں الف کو بڑھانا جائز ہے کہ آواز لمبی ہو جائے، اور جس الف کو بڑھایا جاتا ہے اس سے الف نطبہ کہتے ہیں، وجاز لک زیادۃ الالف، اور جائز ہے آپ کے لیے الف کو زیادہ کرنا، فی آخرہ، ای آخر المندوب، مندوب کے آخر میں، لمد الصوت المطلوب فی الندبۃ، اس آواز کو لمبا کرنے کے لیے جو مطلوب ہے ندبے میں، فإن خفت اللبس، ای التباس ذلک اللفظ عند زیادۃ الالف بغیرہ، یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مندوب کے آخر میں الف کی زیادہ کرنے سے کسی دوسرے صیغے کے ساتھ التباس ہوتا ہو تو مندوب کی آخری حرف کی حرکت کے مناسب حرف علت سے الف تبدیل کر دیں گے، مثلا جب واحد مؤنث حاضر کے غلام کا نطبہ کیا جائے تو وا غلام کے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں درازی صوت نہیں ہوتی، درازی صوت کے لیے الف کو بڑھایا جاتا ہے، تو وا غلام مکاہ کہا جاتا ہے، تو وا غلام مکاہ کا التباس آ جائے گا مذکر مخاطب کے غلام کے نطبے کے ساتھ، کیونکہ اس کا نطبہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، الف کے بڑھانے کی صورت میں وا غلام مکاہ کہا جاتا ہے، تو التباس سے بچنے کے لیے اس الف کو یا سے تبدیل کر دیں گے اور کاف کے فتح کو کسرے سے تبدیل کر دیں گے تو وا غلام محکی بن جائے گا۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ، اگر آپ کو التباس کا خوف ہو، ای التباس ذالک اللفظ، اس لفظ کے التباس کا خوف ہو، عند زیادت الالف، الف کے زیادہ کرنے کے وقت، بغیر ہی، غیر کے ساتھ، دوسرے صیغے کے ساتھ، عدلتا، تو آپ عدول کریں گے، الی حرف مد، ایسے حرف مدہ کی طرف، مجانس، جو ہم جنس ہو، لحرکت آخر المندوب، مندوب کے آخری حرکت کے، من کسرت او ضمت، یعنی کسرہ کی یا ضمہ کے، کما اذا اردت ندبت غلام مخاطبت، جیسا کہ تو جب ارادہ کرے گا مؤنث مخاطبہ کے غلام کے ندبے کا، قلت، تو آپ کہیں گے وا غلام کی ہے،
وا غلامکا، یہ نہیں کہیں گے وا غلامکا، کیوں؟ لالتباسہ بنطبت غلام مخاطب، مخاطب کے غلام کے نطبے کے ساتھ التباس کی وجہ سے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ نُطْبَةَ غلام جماعت مخاطبین، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ جب جمع مذکر حاضر کے غلام کا نطبہ مقصود ہو تو اس وقت وا غلامکموہ کہیں گے، غلامکما نہیں کہیں گے الف کے بڑھانے کی صورت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو تثنیہ کے صیغے میں جو نطبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ التباس آ جائے گا اور اس میں غلامکما کہا جاتا ہے، لہذا التباس سے بچنے کے لیے اس الف کو واو سے تبدیل کر دیں گے، اور ضمہ تو چونکہ پہلے ہی سے موجود ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اصل میں میم کے بعد واو تھا، میم کو تخفیف کی وجہ سے ساکن کیا تھا، کیونکہ میم ساکن اور واو ساکن کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہوا، اس لیے واو کو حذف کر دیا تو میم کو ساکن کر دیا۔ لا غلامکما یہ نہیں کہیں گے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب تو ارادہ کرے گا نطبت غلام جماعت، کسی جماعت کے غلام کے نطبے کا، مخاطبین، اور وہ جماعت بھی مخاطبین کی ہو، قلت آپ کہیں گے وا غلامکموہ، یہ کہیں گے، کیوں؟ ایزل میم اصلھا ضم، کیونکہ میم پر اصل جو ہے وہ ضمہ ہے۔ لا غلامکما، غلامکما نہیں کہیں گے، کیوں؟ لالتباسہ بنطبت غلام مخاطبین اثنین، دو مخاطب کے غلام کے نطبے کے ساتھ التباس کی وجہ سے، کیونکہ غلامکما جو نطبہ کیا جاتا ہے وہ تثنیہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو تثنیہ کے ساتھ التباس آتا تھا، اس وجہ سے اس الف کو واو سے تبدیل کر دیا تو غلامکموہ بن گیا، تو وا غلامکموہ تو کہیں گے، غلامکما نہیں کہیں گے۔ وجاز لك الهاء أي الحاقها بهذا المدات في حال الوقف لبيانها، یہاں سے مندوب کے بارے میں تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام مدات کے بعد حالت وقف میں ہا ساکنہ کا اضافہ کرنا بھی جائز ہے، تاکہ اس کے اضافے کی وجہ سے حروف مدہ بخوبی واضح ہو سکیں، کیونکہ اس سے مزید درازی صوت پیدا ہوگا، جیسے وا غلامکیہ، وا غلامکموہ، یہ کہنا جائز ہے۔ وجاز لک الہاء ای الحاقها بہذا المدات، ہا کا اضافہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے، ہا کو لاحق کرنا ان حروف مدہ کے ساتھ، فی حال الوقف لبیانها، حالت وقف میں ان حروف مدہ کے بیان کے لیے۔ ولا يندب من قسم المندوب المتفجع علیہ عدما الا الاسم المعروف، یہاں سے مصنف نے مندوب کا چوتھا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب نطبہ کریں گے تو معروف کا کریں گے، نکرہ کا نطبہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں مندوب عدمی مراد ہیں، مندوب وجودی مراد نہیں ہے، اور جب کسی کے معدوم ہونے پر نطبہ کریں گے تو معروف ہی کا کریں گے، جیسے وا زیدہ، وا عمرہ، یہ کہیں گے، غیر معروف کا نطبہ نہیں کریں گے، جیسے وا رجولا، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ متفجع علی عدمن یہ میت ہوتی ہیں، اور جان پہچانی والی میت پر تو نطبہ ہوتا ہے، اور اجنبی میت پر کوئی نطبہ نہیں کرتا۔ ولا يندب من قسم المندوب المتفجع علیہ عدمن، کہ نہیں نطبہ کیا جاتا مندوب متفجع علی آدمی کی قسم میں، الا الاسم المعروف، مگر ایسے اسم کے ساتھ جو معروف ہو۔ الذی اشتہر المندوب بہ لیعذر النادب بمعرفتہ فی ندبتہ وتفجع علیہ، شارح نے اس عبارت میں متفجع علی عدمن کی صورت میں صرف معرفت کا نطبہ جائز ہونے کی وجہ اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ جب متفجع علی عدمن معروف کا نطبہ کریں گے
تو نادب کو لوگ معذور جانیں گے کہ یہ اس کا بھائی اور دوست وغیرہ ہیں، تو یہ تعلق کی وجہ سے ایسا کرنے میں معذور ہیں، اس لیے ندبہ معروف کا ہوگا، نکرہ کا نہیں ہوگا۔ اے الذی اشتہر المندوب بھی، جس کے ساتھ مندوب مشہور ہیں، لیعذر النادب، تاکہ معذور سمجھے جائے ندبہ کرنے والے شخص کو، بمعرفت ہی، اس کی معرفت کی وجہ سے، فی ندبت ہی، اس کے ندبہ کرنے میں، وتفجع علیہ، اور میت پر آہوزاری کرنے میں۔ فلا یقال ورجلا، ورجلا نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ اس لیے مشتہرہ بہذا اللفظ مندوب خاص، کہ کوئی خاص مندوب اس لفظ کے ساتھ مشہور نہیں ہے، انتقل الذہن الیہ، تاکہ ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جائے، منتقل ہو جائے، ویعرف بہ، اور پہچانا جائے اس کے ساتھ، لیعذر النادب بندبت علیہ، تاکہ ندبہ کرنے والے کو معذور سمجھا جائے اس پر ندبہ کرنے میں۔ تو غیر مشہور آدمی پر، غیر مشہور میت پر، اجنبی میت پر ندبہ نہیں کیا جائے گا، ندبہ کیا جائے گا تو معروف جانی پہچانی شخصیت پر ندبہ کیا جائے گا۔ وامتنع الحاق الالف بصفت المندوب بل یجب ان یلحق بالموصوف۔ شارح اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں اور ایک خاص ضابطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الف مندوب کی صفت کے ساتھ ملحق ہو، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ الف مندوب موصوف کے ساتھ ملحق ہو، اور مضاف الیہ کے آخر میں الف کو لاحق کرنا یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ ایسا اتصال نہیں ہے جیسا کہ مضاف کا اپنے مضاف الیہ کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ کو تو لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ مضاف تمام ہو جائے، پس مضاف الیہ مضاف کے لیے بمنزلہ جز کے ہیں، اگر کل کے کسی جز کو حذف کر دیں تو اس میں کمی آ جاتی ہے، اسی طرح اس میں بھی کمی آ جائے گی، بخلاف صفت کے وہ اپنے موصوف کے مکمل اور تمام ہو جانے کے بعد تخصیص یا توضیح کے لیے لائی جاتی ہیں۔ موصوف کی تکمیل میں مضاف الیہ کی طرح صفت کو کوئی دخل نہیں ہے، لہذا مضاف الیہ کا تعلق اپنے مضاف کے ساتھ جز کی طرح ہوتا ہے، تو مضاف الیہ پر علامت ندبہ داخل کرنا جائز ہوگا، نہ کہ مضاف پر، جیسے یوں کہنا جائز ہوگا یا امیر المؤمنین، لیکن صفت کے آخر میں الف کا ندبہ کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ کہنا وا زید الطویل یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وا زیداہ الطویل یہ کہیں گے۔ وامتنع الحاق الالف بصفت المندوب، الف کو لاحق کرنا مندوب کی صفت کے آخر میں یہ ممنوع ہے، بلکہ واجب ہے ان یلحق بالموصوف، کہ لاحق کیے جائے موصوف کے ساتھ، مثل وا زیداہ الطویل یہ کہنا جائز ہے، لأن اتصالہ بصفت، کیونکہ موصوف کا اتصال صفت کے ساتھ لیس کاتصال المضاف بالمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے اتصال کی طرح نہیں ہے، لأنہ جیء بہ لتمام المضاف، کیونکہ مضاف الیہ کو تو لایا جاتا ہے مضاف کے مکمل کرنے کے لیے، فہو کالجزء، پس یہ جز کی طرح ہوا، بخلاف صفت، بخلاف صفت کے، فإنہ جیء بہا بعد تمام الموصوف، کہ صفت کو لایا جاتا ہے موصوف کے مکمل ہونے کے بعد، لتخصیص تخصیص کے لیے، او توضیح ہے یا توضیح کے لیے، فلہذا پس اس وجہ سے جائز ہیں، مثل یا امیر المؤمنین، یہ جو جائز ہیں یہ مضاف الیہ کے آخر میں الف ندبہ کو لاحق کیا گیا ہے۔ ولم یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے، مثل وا زید الطویل یہ کہنا جائز نہیں ہے، خلافاً لیونس، اس بات میں اختلاف کیا امام یونس نے، امام یونس کے نزدیک جس طرح مضاف الیہ کے آخر میں
الف کو بڑھانا جائز ہے، اسی طرح صفت کے آخر میں الف کو بڑھانا جائز ہے۔ فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ إِلْحَاقَ الْأَلِفِ، جائز قرار دیتے ہیں الف کو لاحق کرنا صفت کے آخر میں۔ فَإِنَّ اتصال الموصوف بالصفت، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ موصوف صفت کا جو اتصال ہے وہ کمزور ہیں بنسبت مضاف اور مضاف الیہ کے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کے اعتبار سے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے موصوف صفت کا جو اتصال ہے وہ مضبوط ہیں، وہ اتم ہیں، وہ اکمل ہیں بنسبت مضاف اور مضاف الیہ کے، کیونکہ موصوف صفت اپنی ذات کے اعتبار سے متحد ہوتے ہیں، کیونکہ طویل جو ہیں وہ زید ہیں نہ کہ غیر، بخلاف مضاف اور مضاف الیہ کے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، جیسے غلام و زیدن، تو غلام اور ہیں اور زید اور ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ أَنْقَصُ مِنَ الْاِتِّصَالِ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، اگرچہ لفظوں میں موصوف صفت کا اتصال کمزور ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے اتصال کی بنسبت، الا مگر کہ انہ اتم منہ، مگر مکمل ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے اتصال سے، من جہت المعنی، معنی کے جہت کے اعتبار سے، لاتحادہما بالذات، ذات کے اعتبار سے دونوں کے متحد ہونے کی وجہ سے۔ فإن الطویل ہوا زید لا غیر، کیونکہ طویل جو ہے وہ زید ہے، کوئی غیر نہیں ہے، بخلاف المضاف والمضاف الیہ، بخلاف مضاف اور مضاف الیہ کے، فإنہما متغایران بالذات، کیونکہ یہ دونوں ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے غیر ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ دی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے 2 پیالے تھے، دونوں پیالے ضائع ہو گئے، تو انہوں نے کہا وَجُمْجُمَتَيَّ الشَّامِيَتَيْنَاهُ، تو صفت کے آخر میں انہوں نے الف کو بڑھا دیا، تو لہذا الف کو بڑھانا جائز ہے۔ لیکن جمہور نحوی حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ جملہ پیش کیا ہے یہ شاذ ہیں، یہ جو قول ہیں یہ شاذ ہیں اور یہ اعرابی کا قول ہے۔ وحکا یونس، اور یونس نے یہ حکایت کی ہے، ان رجلا، کہ ایک شخص تھا، ضاع له قدحان، اس کے 2 پیالے گم ہو گئے، ضائع ہو گئے، فقالا، پس فرمانے لگے، وَجُمْجُمَتَيَّ الشَّامِيَتَيْنَاهُ، کہ اے میرے 2 شامی پیالے۔ والجمجمۃ القدح، جمجمہ کہتے ہیں قدح کو، پیالے کو۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَجَازَ لَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ سے لے کر وَالْجُمْجُمَةُ الْقَدْحُ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔